الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على النبي المكرم ورسوله المعظم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز اسمه في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب کائنات مالک ارض و سماوات کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب لبیب سید البریات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار بے مثال میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کی سعادت اور شرف کے بعد ذی قدر حاضرین و ناظرین، رب سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور وہ بعد والے جو ابھی تک نہیں ملے. جب اس آیہ مبارکہ کا نزول ہوا، صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہیں جو ابھی تک نہیں ملے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجلس میں موجود سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اگر علم ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے تو اہل فارس اسے ضرور پا لیں گے. اگرچہ اس آیہ مبارکہ میں ہمارے مفسرین کرام علیہم الرضوان نے فرمایا کہ یہ اشارہ ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا کی جانب، کہ آپ کا تعلق چونکہ فارس سے تھا، اور علم اگر ثریا ستارے جتنی بلندی تک بھی پہنچ جائے تو اہل فارس کا ایک شخص اس علم کو ضرور پا لے گا، اور وہ ہمارے امام تھے. لیکن چونکہ آج کی اس جمعہ کی نشست کا موضوع اور عنوان سیرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا کہ ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھے اور شانے پر اپنا دست اقدس رکھا اور فرمایا اہل فارس. چونکہ آپ فارسی تھے اس لیے آپ کے کاندھوں پر اپنا دست اقدس رکھا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں
ایک ممتاز حیثیت کے اور نمایاں شخصیت کے حامل شخص تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ملک فارس سے تھا۔ آپ کے والد، آپ کی والدہ اور آپ کا خاندان یہ آگ کے پجاری تھے، آگ کو پوجنے والے لوگ تھے، جنہیں زرتشت بھی کہا جاتا ہے۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا اور صاحب الاستیعاب نے یہ پورا واقعہ ذکر کیا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے یہ آگ پرستوں کے، آگ کی پوجا کرنے والوں کے بڑے تھے، نگران تھے، اور ان کے گھر میں ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ روشن ہوا کرتا تھا، اور اس آگ کے الاؤ کرنے پر جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور تھے۔ والد گرامی سے والد ہونے کے ناطے شدید محبت کیا کرتے تھے، تو چونکہ والد کی ذمہ داری تھی آگ کے الاؤ کو روشن کرنا، تو سیدنا سلمان فارسی جب ایمان کی دولت سے مشرف نہ ہوئے تھے تو آپ کی یہ ڈیوٹی تھی کہ آپ آگ کا الاؤ روشن کرتے تھے، اور وہ آگ کا الاؤ کبھی بجھنے نہیں دیتے۔ اور یہ بھی لکھا کہ آپ کا والد آپ سے غایت درجہ کی محبت رکھتا تھا، جیسے کوئی باندی ہوتی ہے، کنیز ہوتی ہے، اور وہ ہمہ وقت خدمت پر مأمور ہوتی ہے۔ مولا یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو، کہیں خدمت میں فرق نہ آ جائے۔ تو ایسے ہی جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد تھا وہ آپ سے اس درجہ محبت کیا کرتا۔ آپ سیاحت کے لیے، سیر کے لیے نکلا کرتے، آگ پرست بھی موجود تھے، یہ آپ کے آباء و اجداد کا مذہب تھا، اور وہاں علاقہ میں عیسائیوں کی کثرت تھی۔ عیسائیوں کے گرجا گھروں کے قریب سے گزرا کرتے اور ان کی تبلیغ کو سنتے، ان کے معمولات کو دیکھتے، تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس آگ کو میں پوج رہا ہوں یہ معبود نہیں، یہ الہ نہیں، محض آگ کا الاؤ روشن کرنا، آگ کو جلانا، یہ کوئی عبادت نہیں، کوئی بندگی نہیں۔ تو آپ اس عیسائی گرجا گھر میں گئے اور وہاں کا جو راہب تھا آپ اس کی تبلیغ سے متاثر ہوئے اور آپ نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ راہ حق کے متلاشی تھے ابتدا ہی سے، آگ کا الاؤ روشن محض والد کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے کیا کرتے تھے۔ یہ لکھا ہے کہ آپ کے دل میں شروع سے راہ حق کی تلاش کی وارفتگی تھی، آپ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص ملے جو مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے، جس سے میں راہ حاصل کروں، کوشاں رہتے تھے۔ تو آپ کو آگ پرستوں سے ہٹ کر عیسائیت ملی، تو آپ نے اس عیسائیت کو اختیار کر لیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو عیسائی پادری تھا وہ لوگوں کو تلقین اور ترغیب تو اچھی دیا کرتا تھا، صدقات کا حکم دیتا، بھلائیوں کا حکم دیتا، اور وہ لوگ اس کے کہنے پر اپنے صدقات، اپنا مال وہ اس عیسائی راہب کو دیتے، لیکن چونکہ وہ دل کا چور تھا تو وہ اس مال کو بجائے غربا، فقراء اور مساکین کے دینے کے، اس زمانہ میں مٹکے ہوا کرتے تھے، اس میں جمع کرتا۔ جب یہ مر گیا تو لوگ اسے عیسائیت کے مطابق دفنانے کے لیے آئے، تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ساری جو سیرت تھی وہ بیان کی کہ یہ وہ بندہ تھا جو بظاہر تو نیک تھا، تمہیں صدقات کی ترغیب دیتا تھا، بھلائیوں کے کرنے کی طرف ابھارتا تھا، لیکن اندر سے دل کا چور تھا، مال کو جمع کرتا تھا، بجائے فقراء غرباء کے دینے کے اپنے لیے ذخیرہ اندوزی کرتا تھا، اور وہ مال دکھلایا۔ تو پھر یہ سیرت نگاروں نے لکھا، الاستیعاب میں یہ موجود ہے کہ پھر عیسائی لوگوں نے اسے بجائے دفنانے کے اسے سولی پہ چڑھایا، اسے پھانسی دی۔ بہرکیف عیسائیت میں بھی یہ تھا کہ جو عیسائی راہب تھے
وہ اسے دوسرے عیسائی راہب کی طرف ترغیب دیتے تھے کہ اگر میں مر جاؤں تو تم فلاں راہب کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں راہ ہدایت کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گا۔ تو یکے بعد دیگرے آپ عیسائیت کے مختلف پادریوں کے پاس آپ جاتے رہے، لیکن آپ کو دلی اطمینان اور قرار حاصل نہ ہوا، اور کہا جاتا ہے آخر میں ایک راہب اور پادری آپ کو ایسا ملا جو ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے قریب تر تھا، اور جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ترغیب دی اور تلقین کی کہ ان قریب عرب میں نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، اور وہ اللہ کے سچے نبی اور برگزیدہ رسول ہوں گے، اور بے شمار علامات بتلائیں، اور ان میں سے ایک علامت یہ کہ وہ صدقہ کو قبول نہیں کرتے، تحفہ کو قبول کرتے ہیں، اور ان کے دونوں شانوں کے بیچ ایک نبوت کی علامت ہے۔ یہ تین نشانیاں، اور اس کے علاوہ بھی بتلائیں، لیکن یہ تین معروف ہیں کہ یہ تین نشانیاں اور علامتیں بتلائیں۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں چونکہ ایمان کا نور جب گزی ہو گیا تھا، روشن ہو گیا تھا، تو آپ چاہتے تھے کہ ہدایت ملے۔ آپ اپنے علاقے کے بڑے تھے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ جو آگ پرست تھے ان کا جو بڑا اور نگران تھا وہ آپ کا والد تھا، لیکن رائے حق کی تلاش میں آپ نے عیسائیت کو اختیار کیا، پھر کئی عیسائی راہبوں سے پادریوں سے ملے، یہاں تک کہ آپ کو غلام بنا لیا گیا، اور احادیث صحیحہ میں آیا کہ آپ 10 سے زائد بار فروخت کیے گئے، ایک کے غلام بنے، پھر دوسرے کے غلام بنے، پھر تیسرے کے غلام بنے، یوں آپ کئی جگہ فروخت ہوتے رہے، لیکن یہ غلامی بھی آپ کو رائے حق سے پیچھے نہ ہٹا سکی۔ آپ کے دل سے یہ خیال محو نہ ہوا کہ چلو غلامی کی زندگی ہی بسر کر لیتا ہوں، ایمان اور اسلام کی تلاش روک دیتا ہوں، نہیں، آپ کے دل میں جو راہ حق کی تڑپ تھی وہ پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ چونکہ اس نے بتلایا تھا کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونا ہے اور وہ عرب میں ہونا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ایک یہودی کے ہاں آپ غلام بن گئے، اور وہ آپ کو خرید کر عرب لے آیا۔ جب ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبریں پورے عرب میں پھیلی کہ آپ مکۃ المکرمہ سے، یہ بھی اس پادری نے بتلایا تھا کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، اس سرزمین میں ہجرت کریں گے جو نخلستان ہوگا، جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے، تو یہ بھی اس نے سنا تھا جناب سلمان فارسی نے۔ تو آپ پہلے ہی اس یہودی غلام کے ساتھ مدینہ آ گئے تھے، وہ یہودی مدینہ طیبہ کا رہنے والا تھا۔ تو جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ خبر پہنچی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ آنے والے ہیں، اور اس کے ایک اور غلام نے اس یہودی کو آ کر بتلایا کہ ان قریب نبی آخر الزماں مدینہ طیبہ تشریف لے کر آنے والے ہیں، جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پہلے ہی تڑپ تھی کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہو گیا ہے، اور انہی کی خاطر یہ صعوبتیں اور مشقتیں آپ نے اٹھائی تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ درخت پر چڑھے ہوئے تھے، اور چونکہ علامات آپ کو معلوم ہو گئی تھیں، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے، تو کہا جاتا ہے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھجوریں لے کر گئے، اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اور عرض کرنے لگے کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ مجلس لگی تھی، ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری کھجوریں صحابہ کرام علیہم رضوان میں تقسیم فرما دی، اور ان کھجوروں میں سے کچھ نہ لیا اور فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی آپ بیتی یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ پہلی علامت ظاہر ہو گئی کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں جو صدقہ قبول نہیں کرتے، صدقہ خود نہیں کھاتے، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ایک اور بار تشریف لے کر آئے اور کھجوریں لے کر آئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اور عرض کرنے لگے کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، صدقہ نہیں ہے، یہ تحفہ ہے۔ ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں کو لیا، خود بھی کھایا،
اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی کھلایا۔ تو جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں پہچان گیا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، کہ دوسری علامت کا ظہور بھی ہو گیا، کہ دوسری علامت یہی تھی کہ وہ تحائف کو قبول کرتے ہیں، خود بھی اس میں سے حصہ لیتے ہیں، دوسروں کو بھی نوازتے ہیں۔ ایک علامت رہ گئی تھی، اور کہا جاتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ جلوہ افروز تھے، اور آپ کی مبارک پشت سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا، جس سے آپ کی مہر نبوت کو، یا بعض میں آیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہ نبوت سے جان گئے تھے کہ جناب سلمان فارسی ایمان کی دولت سے مشرف ہونا چاہتے ہیں۔ ایک آخری علامت رہ گئی ہے، حضور سید عالم نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے مہر نبوت کو دیکھ لیا اور ایمان کی دولت سے مشرف ہو گئے۔ تو بہرکیف جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے سے قبل کی جو زندگی ہے وہ مشقتوں سے، وہ صعوبتوں سے، وہ مصائب سے گھری پڑی ہے، لیکن یہ اگر سیرت کو دیکھا جائے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشقتیں برداشت کی، مصائب کو جھیلا، تنگ دستیوں سے پریشان اور عاجز نہ ہوئے۔ جو اسلام کی تلاش تھی، ایمان کی تلاش تھی، ان دنیاوی مصائب نے، دنیاوی پریشانیوں اور مشکلات نے ان کے دل سے جو حق کی حقانیت تھی، جو اسلام کی طلب تھی، وہ ان کے دل سے یہ ساری صعوبتیں، مشقتیں مٹا نہ سکی، بلکہ جذبہ اور بڑھتا رہا۔ تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک اہم پہلو یہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی تلاش میں جب نکلے تو جتنی مصیبتیں آئیں، جتنی پریشانیاں آئیں، جتنے مصائب آئے، آپ نے انہیں جھیلا، انہیں برداشت کیا، باوجود اس کے کہ ابھی آپ ہلکا بگوش اسلام نہ ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد مشقتیں ضرور اٹھائی ہوں گی، لیکن وہ مشقتیں جو قبل از اسلام ہے اور اسلام کی طرف آنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے جو مشقتیں ہیں آپ نے وہ بھی برداشت کیں۔ تو یہ ایک مسلمان کے لیے سبق اور درس ہے کہ جب انسان حق کی تلاش میں نکلتا ہے، حق کو اپناتا ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں اسے جھیلنا پڑتی ہیں، اور بسا اوقات انسان ہے اور خطا کا پتلا ہے، اور شیطان کے وسوسوں میں آ کر وہ راہ حق کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، محض اس لیے کہ کیا مصیبتوں کو میں ہی برداشت کروں، ان مشکلات کا سامنا میں ہی کروں۔ تو مسلمانوں کے لیے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ درس اور سبق ہے کہ جتنے مصائب آئے، جتنی پریشانیاں آئیں، انہوں نے حق کی تلاش کو ترک نہیں کیا، حق کو ڈھونڈنے کے لیے لگے رہے۔ غلام بننا پڑا، غلام بن کر لوگوں کی خدمت کرنا پڑی، لیکن پھر بھی یہ ساری صعوبتیں اور مشقتیں انہیں راہ حق سے ہٹا نہ سکیں۔ اسلام لائے تو ہمارے آقا، ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 لوگ ایسے ہیں جو دین میں سبقت کرنے والے ہیں۔ فرمایا عرب میں سبقت کرنے والوں میں، دین لانے والوں میں ہوں، اور روم سے جناب صہیب ہیں، فارس سے جناب سلمان ہیں، اور حبشہ سے جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ اسلام میں سبقت کرنے والے ہیں۔ 4 لوگوں کا شمار کیا، اپنا، جناب صہیب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب بلال کا حبشہ سے، اور جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اصحاب صفہ میں بھی ہوتا ہے۔ ہم نے گزشتہ جمعہ آپ سے ذکر کیا تھا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے، اور علم کی طلب اور جستجو کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت قدا پر ہمیشہ جلوہ افروز رہتے۔ ایسے ہی جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساری صعوبتوں کو، مشقتوں کو اٹھا کر آئے تھے۔ اور جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حیثیت ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں ممتاز اور نمایاں اس لیے بھی ہے کہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہلکا بگوش اسلام ہوئے تو آپ کی جو عمر ہے وہ 100 برس سے زائد تھی۔ بعض نے آپ کی عمر 350 برس ذکر کی ہے، اور بعض نے 250 برس، اور اسے ہی راجع قرار دیا۔ 250 برس آپ نے عمر پائی۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے
جو حواری تھے، یعنی جسے ہم صحابہ کی زیارت کرنے والے کو جیسے تابعی کہتے ہیں، ایسے ہی جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں کی جو زیارت کرنے والے تھے یہ ان میں سے تھے۔ وہ زمانہ بھی انہوں نے پایا، پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا، تورات کے، انجیل کے، قرآن مجید کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب اسلام نہ لائے تھے تو تورات کا ان سے بڑا عالم نہ تھا، انجیل کا ان سے بڑا کوئی عالم نہ تھا، پھر جب اسلام لائے تو قرآن کا ان سے بڑھ کر کوئی عالم اور حافظ نہ تھا۔ تورات کو بھی پڑھا، انجیل کو بھی پڑھا، مذہب عیسائیت کو بھی پرکھا، مذہب یہودیت کو بھی جانچا، لیکن انہیں جو روشنی ملی، جو ایمان ملا، جو اسلام ملا، وہ جو ہدایت ملی وہ اسلام اور ایمان ہی کی بدولت ملی، اس دین اسلام ہی کی بدولت ملی۔ تو بہرکیف جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقوی میں، پرہیزگاری میں بھی اپنا شمار نہیں رکھتے۔ علم کی طلب اور علم کی جستجو اپنی جگہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، ہمہ وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم سیکھتے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ ہمہ وقت عبادت میں آپ کو مصروف دیکھا جاتا۔ جس یہودی کے آپ غلام تھے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے، آپ ایک غلام ہوتا ہے مکاتبہ، مکاتب جسے ہم کہتے ہیں، کہ مولا یہ کہے کہ اتنے پیسے کما کر لا کر دے تو آزاد، بدلے کتابت پر۔ تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے کہ ان کے آقا نے، مولا نے کہا تھا 300 پودے لگا اور کچھ اوقیہ چاندی کا کہا تھا کہ وہ دے تو آزاد۔ اسلام لے آئے تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی معاونت کی اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ جاؤ جا کر جناب سلمان کی مدد کرو، اور جہاں یہ کہتے ہیں اس کے مولا نے کہا ہے کہ باغ لگایا جائے، درخت لگائے جائیں، وہاں جا کر ان کی معاونت کی جائے۔ اور ایک درخت کے بارے میں آتا ہے خود ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس باغ میں لگایا۔ بہرکیف یہ آپ کی بدلے کتابت بنا اور آپ آزاد ہو گئے۔ تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں اس نمایاں وصف کے حامل تھے، طویل العمر تھے، جب رشتہ مؤاخات قائم ہوا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہیں بھائی بنایا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کہا کرتے تھے کہ حقیقی بھائیوں میں جو پیار محبت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ محبت چاہت ہم نے ابو ذر غفاری اور جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ پائی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ملنے کے لیے آئے، زاہد آدمی تھے جناب سلمان فارسی، گھر بھی نہ بناتے تھے، درخت کے نیچے آرام کیا کرتے تھے، کوئی گھر کوئی چیز نہ تھی۔ پھر بہت سارے صحابہ نے ان سے گزارش کی تو پھر ایک جھونپڑی انہیں بنا کر دی گئی تھی جس میں یہ رہائش پذیر تھے، زاہد تھے، تارک الدنیا جسے کہا جاتا ہے۔ تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے، ملاقات کے لیے آئے تو بیوی سے حال احوال دریافت کیے۔ بھائی چارہ تھا ان کے درمیان اس وقت، دیگر احکامات جو پردہ کے تھے، حجاب کے تھے، وہ نازل بھی نہ ہوئے تھے۔ تو جب دریافت کیا تو اس نے شکایت کی کہ ہمہ وقت جناب سلمان فارسی، جناب سلمان فارسی آتے ہیں خود جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو بیوی نے شکایت کی کہ ابو ذر غفاری جو ہے وہ ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں، کوئی اور کام کرتے نہیں، جب دیکھو عبادت۔ تو پھر یہ آتا ہے کہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مہمان بنے تو کھانے کا وقت ہوا، ابو ذر غفاری نے کھانا پیش کیا تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آئیے آپ بھی شریک ہوئیے، اور انہوں نے کہا میں تو روزہ سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ شریک ہوں گے تو میں کھاؤں گا، ورنہ نہیں۔ یوں انہیں کھانے میں شریک کیا، کھانا سے فراغت پائی تو پھر عبادت میں لگ گئے۔ ابو ذر غفاری کی عادت تھی۔ جناب سلمان فارسی نے کہا ابھی آرام کیجئے، فجر کے قریب بیدار ہوں گے، تہجد پڑھیں گے، فجر پڑھیں گے، ابھی آرام کیجئے۔ انہیں زبردستی کہا جاتا ہے کہ سلایا، پھر قریب من الفجر بیدار ہوئے، تہجد پڑھی، فجر پڑھی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے معاملات جناب ابو ذر غفاری دیکھتے رہے، دربار رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ میں ساری رات عبادت کیا کرتا ہوں۔ جناب سلمان فارسی مہمان بنے، عبادت سے روک دیا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جناب سلمان نے ٹھیک کیا، اس لیے کہ تم پر
تمہاری اولاد کا، تمہارے اہل و عیال کا حق ہے۔ ہمہ وقت عبادت کے لیے رب نے تمہیں اس دنیا میں نہیں بھیجا، تمہارے بدن کا، تمہارے جسم کا، تمہاری اولاد کا، تمہارے اہل و عیال کا تم پر حق ہے، ہر ایک کا حق ادا کرو۔ بہرکیف جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ زاہد تھے، عبادت گزار تھے، چونکہ غزوہ بدر کے وقت اور غزوہ احد کے وقت آپ ایمان کی دولت سے مشرف نہ ہوئے تھے، اس یہودی کے غلام تھے، اس لیے ان دو جنگوں میں آپ شریک نہ ہوئے۔ اس کے بعد جو مشہور ایک جنگ ہوئی جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، اس میں آپ کا کردار سب سے نرالا رہا، اور یہ جو اس جنگ میں مسلمانوں کو جو فتح نصیب ہوئی، اس میں ایک بڑا کردار جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ چونکہ آپ نے اپنے علاقوں میں دیکھا تھا کہ جب لڑائیاں ہوا کرتی تھیں تو گڑھے کھودے جاتے تھے دشمن کو روکنے کے لیے، دشمن کے واروں سے اور حملہ سے بچنے کے لیے خندقیں کھودی جاتی تھیں۔ تو اس غزوہ خندق کے موقع پر، اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر ہم کفار سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر خندقوں کو کھودا جائے، گڑھوں کو کھودا جائے، تاکہ دشمن کے حملہ سے ہم بچ سکیں اور ان پر کاری وار کر سکیں۔ تو اس پوری جنگ کا نام پھر جنگ خندق، غزوہ خندق رکھ دیا گیا۔ تو یہ جو خندق کا مشورہ تھا یہ بھی جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے دیا تھا۔ تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ سخت جان تھے، بہت بہادر اور طاقتور تھے، تو آتا ہے کہ یہ جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو مہاجرین کہا کرتے کہ سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہیں، انصار کہا کرتے تھے سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہیں، یعنی ہر ایک یہ چاہتا تھا۔ یہ بھی بڑی ان کی ایک نرالی صفت اور وصف ہے کہ مہاجرین ہو یا انصار ہو، قرآن نے ان دونوں کی صفتیں اور ان کی خوبیاں قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمائیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ جو دو گروہ تھے، مہاجرین کا ہو یا انصار کا ہو، یہ نمایاں حیثیت کا حامل گروہ ہے، یہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے ہر ایک جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس درجہ محبت رکھتا تھا کہ ہر ایک کہتا تھا کہ سلمان ہم سے، سلمان ہم سے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جناب سلمان کے لیے کہ سلمان منا اہل البیت، جناب سلمان جو ہیں وہ ہم اہل بیت سے ہیں۔ یہ ایک اعزازی وصف تھا، تو جمیع صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اہل بیت میں سے نہ تھے، حضور کے خانوادہ میں سے نہ تھے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت اور حضور کی ان سے محبت کہ حضور نے باوجود اس کے کہ ان سے کوئی خونی رشتہ، کوئی خونی ناطہ نہ تھا، لیکن چونکہ ان کی اسلام کی محبت اور اسلام کی خاطر ان کی صحبتوں کو، ان کی مشقتوں کو اور حضور سے جو ان کا پیار تھا، حضور نے اس کا لحاظ کیا، تو حضور نے فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت سے ہیں۔ تو کتنا بڑا وصف ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سلمان وہ ہیں جو ہم اہل بیت سے ہیں۔ اور یہ جو جنت ہے، حضور کا فرمان موجود ہے کہ ہر بندہ جنت کا مشتاق ہے۔ میں اور آپ عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، رب کی بندگی بجا لاتے ہیں، مقصود کیا ہے، مطمع نظر کیا ہے، رب کی رضا، اور جب رب کی رضا مل جائے تو بندہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو ہر بندہ اپنی ذات میں یہ مشتاق الی الجنہ ہے، وہ جنت کا مشتاق ہوتا ہے۔ ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جنت کے مشتاق نہیں، جنت ان کی مشتاق ہے۔ بہت بڑا وصف ہے یہ کہ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ جنت کے مشتاق نہیں ہیں، بلکہ جنت کیا ہے، خود ان کی مشتاق ہے، وہ چاہتی ہے کہ یہ مجھ میں داخل ہو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے؟ تو ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان میں سے ایک مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک جناب مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فرمایا تھا ایک جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے کہ یہ جنت میں داخل ہوں، چونکہ
زاہد قسم کے آدمی تھے، دنیا سے بے رغبتی کرنے والے تھے، میں نے ذکر کیا گھر بھی نہ بنایا تھا انہوں نے اپنا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی انہوں نے پایا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی پایا، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی زمانہ انہوں نے پایا، اور عراق کا جو شہر تھا مدائن، وہاں کی انہیں گورنری بھی ملی تھی۔ لیکن چونکہ بہت ہی زاہد آدمی تھے، پرہیزگار متقی آدمی تھے، تو چہرے مہرے سے، لباس اور شخصیت سے یہ لگتے نہ تھے کہ اس مدائن کے یہ گورنر ہیں، بڑے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ رستہ میں بازار میں جا رہے تھے، کوئی مسافر ملا جو سامان اٹھا کر جا رہا تھا، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہمارے خلفاء، ہمارے صحابہ کی سیرت میں ہمیں بے شمار ملتے ہیں کہ وہ انجانا شخص تھا، جانتا نہ تھا، تو چونکہ بوجھ زیادہ تھا، اس نے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری مدد کیجئے اور میرا جو سامان ہے فلاں جگہ تک انتقال میں منتقل کرنے میں میری مدد کیجئے۔ باوجود اس کے کہ آپ مدائن کے گورنر تھے، لیکن آپ نے آر محسوس نہ کی، شرمندگی محسوس نہ کی، اس مسافر کا سامان اٹھایا اور کمر پر لادا اور لے جا کر جہاں اس نے منزل بتائی تو لے جانے لگے۔ آگے چلے تو لوگ جاننے لگ گئے کہ یہ تو ہمارے علاقے کا گورنر ہے۔ تو یہ لکھا ہے کہ یہ گورنر خادم بن گیا ایک مسافر کے لیے اور ایک مسلمان کی مدد کے لیے۔ تو اس طرح کے بے شمار جو اسباق اور دروس ہیں وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت میں ہمیں ملتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان دنیا کے پجاری نہ تھے، دنیا کی حوث، دنیا کی مال و متاع ان کے پیش نظر نہ تھی۔ گورنر تھے اس وقت کے نا، پورے مدائن کے اکیلے حاکم تھے۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیگر خلفاء کی سیرت کی طرف اگر نظر کی جائے، وہ پورے 43-40 لاکھ میل مربع کے اکیلے حاکم ہو کر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ لی جائے، وہ غرباء فقراء کے کام کرنے میں آر محسوس نہ کرتے۔ فقراء غرباء ان سے جب چاہتے ملنے آ جاتے، کوئی روک ٹوک، کوئی دربان، کوئی پہرے دار نہ ہوتا۔ تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کی سیرت سے سیکھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے اصحاب، حضور کے خلفاء، تو آپ نے بھی ان سے یہی سبق سیکھا تھا کہ گورنری ملے، مال و دولت ملے، یہ سب دین کی بدولت ہے، یہ اسلام اور ایمان کی بدولت ہے، یہ کچھ نہیں، اصل کیا ہے؟ خدمت اسلام ہے، خدمت مسلمان ہے۔ تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ انسانیت کے خدمت گزار تھے، مسلمانوں کی خدمت گزار، گورنر ہونے کے باوجود لوگوں کی خدمت کرنا آر محسوس نہ کرتے، شرمندگی محسوس نہ کرتے۔ تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہو کر خادم بن جائیں، اور میں اور آپ جو ہے وہ تھوڑی سی ملکیت مل جائے، تھوڑا سا عہدہ مل جائے، تو میں اور آپ کام کو اپنے ہاتھ سے کرنے میں آر محسوس کریں، تو ہم حضور کے محب اور صحابہ کے محب اور اہل بیت کے محب کہلانے کے حقدار نہیں۔ صرف محبوبیت کا تقاضا اور محبت کا تقاضا کہنے سے نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بعض میں آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا، حضور کی مبارک نالین اگر ٹوٹ جاتی، حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے جوڑتے۔ کپڑے اگر کہیں سے پھٹ جاتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں پیوند لگاتے۔ پیوند لگا لباس پہننا ہمارے آقا، ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آر نہ سمجھتے۔ تو میں اور آپ، ہم اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کریں، محاسبہ کریں کہ آیا ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، جو حضور کے پاس مال و دولت بظاہر تو کچھ نہ تھی، لیکن حضور کائنات کے اکیلے مالک، رب سبحانہ و تعالیٰ کی عطا اور دین سے، لیکن اس کے باوجود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اپنا مقصد بنایا وہ اسلام کی ترویج اور اشاعت، مالداری، مال جمع کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا حضور کو سخت ناپسند۔ حدیث میں آیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، غالباً عصر کی، سلام پھیرا تو معمول کے مطابق حضور رکے نہیں اور فوراً حجرہ کی طرف تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حیران ہوئے کہ حضور کا عمل تو یہ نہیں کہ نماز سے فراغت پائی، سلام پھیرا اور فوراً حجرہ میں چلے جائیں، نہیں، لیکن آج خلاف عمل آپ نے ایک کام کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے آئے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سلام پھیرتے ہی مصلی سے اٹھتے نہیں،
اذکار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور آپ ابھی فوراً سلام پھیرتے ہی حجرہ تشریف لے گئے، واپس آ گئے، تو ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مال آیا تھا اور وہ ایک ٹھیکری، ایک تبر، ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ کہیں شام نہ گزر جائے اور وہ ٹکڑا میرے گھر میں رہ جائے، تو میں وہ صدقہ کرنے گیا تھا، غریبوں کو دینے کے لیے گیا تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نماز اللہ کی بندگی اور عبادت میں، لیکن اگر گھر میں کوئی زائد ٹکڑا مال پڑا ہے اور وہ غریبوں کو دینے کے لیے شام بھی نہیں ہونے دیتے کہ رات ہو جائے گی تو کسی ایسا نہ ہو کہ کوئی مستحق نہ ملے، کوئی غریب نہ ملے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سے جا کر وہ مال کو نماز کے فوراً بعد، یہ ترغیب دلانا ہے، عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے یا کسی کی خدمت ہے، حضور سید عالم اس کو ترجیح دیتے، نماز کے فوراً بعد جا رہے ہیں اور وہ جو مال پڑا ہے وہ صدقہ کرتے ہیں، پھر واپس مسجد میں تشریف لے آتے ہیں۔ تو بہرکیف صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوں، آل بیت اطہار ہوں، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ان سب کی سیرت یہ بے شمار دروس اور اسباق سے بڑی ہے۔ زہد و تقوی دیکھنا ہو، پرہیزگاری دیکھنی ہو، دنیا سے بے رغبتی دیکھنی ہو، یہ ان اصحاب کی جو سیرت ہے اس کی زینت ہے۔ تو زبانی دعویٰ نہ کیا جائے حضور کی محبت کا، اصحاب کی محبت کا، اہل بیت کی محبت کا، عملی طور پر دعویٰ کیا جائے، ان کی سیرت کو اپنایا جائے، انسانیت کی خدمت کی جائے، مسلمان کی خدمت کی جائے، کسی بھی منصب کے آپ حامل کیوں نہ ہوں، جو عاجزی اور انکساری میں رب نے بڑائی رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں رکھی۔ رب سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اصحاب سے، اہل بیت سے سچی محبت اور عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنت